کہانی ہے زوئی اور سرگوشی کرنے والے باغ کی۔ زوئی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جس کی بڑی بڑی حیرت بھری آنکھیں تھیں اور بال ہمیشہ تھوڑے بکھرے ہوتے تھے۔ اسے کھیلنا پسند تھا لیکن وہ اکثر تھوڑا اکیلا محسوس کرتی تھی۔ اس کے گھر والے مصروف قصبے کے کنارے ایک نئے گھر میں آئے۔ گھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور باہر صرف ایک چھوٹا اداس صحن تھا جہاں گھاس کے پتے اور ایک اکیلا اداس درخت تھا۔ ایک دھوپ بھری دوپہر میں گیند کے پیچھے بھاگتے ہوئے زوئی نے زور سے کک ماری۔ گیند صحن میں پڑے ہوئے پرانے لکڑی کے شیڈ کے پیچھے چلی گئی اور واپس نہیں آئی۔ اوہ نہیں، میری گیند، زوئی نے رو کر کہا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے شیڈ کے پیچھے دوڑی، لیکن اس کی گیند وہاں نہیں تھی۔ اس کی بجائے اسے ایسی چیز نظر آئی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بالکل پچھلی باڑ میں بیلوں اور ایک بڑی جھاڑی سے تقریباً چھپی ہوئی ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ۔ وہ بالکل اس کے قد کا تھا۔ اس پر ایک انوکھا چمکدار دستہ تھا جو سورج مکھی کی شکل کا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ زوئی نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کا دل تھوڑی سی جوش بھری دھڑکن سے دھڑکا۔ اس نے بیلوں کو ہٹایا، سورج مکھی کے دستے کو پکڑا اور دروازے کو ہلکے سے دھکا دیا، اور اس نے اندر قدم رکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ ایک باغ میں تھی، لیکن یہ کوئی عام باغ نہیں تھا، یہ جادوئی باغ تھا۔ ہوا میں تازہ بارش کی خوشبو تھی، راستہ چمکدار ہموار کنکریوں سے بنا تھا جو اس کے ہر قدم کے ساتھ رنگ بدلتے تھے۔ بڑے رنگ برنگے پھول اس کے اوپر بلند تھے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ایک زندہ باغ تھا۔ ایک سورج مکھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ایک ٹیولپ نے بڑبڑاتی ہوئی آواز میں بولا، دیکھ کر چلنا چھوٹی بچی۔ ہیلو، ایک چھوٹی سی آواز آئی۔ زوئی نے نیچے دیکھا، ایک چھوٹی سی گلابی کلی اس کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ میں روزی ہوں۔ تم ضرور نئی ہو، ہمارے یہاں تو بہت لمبے عرصے سے کوئی مہمان نہیں آیا۔ ہیلو، زوئی نے کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے چائے کی پیالیوں جیسی گول ہو گئی۔ میں زوئی ہوں، کیا یہ حقیقی ہے؟ یہ حقیقی ہے، روزی نے چیخ کر کہا۔ یہ سرگوشیوں والا باغ ہے۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میرا انتظار؟ زوئی نے پوچھا۔ بالکل، سورج مکھی بولی۔ ہر جادوئی باغ کو ایک رکھوالے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری دیکھ بھال کر سکے۔ زوئی ایک چھوٹے سے تالاب کے پاس پہنچی جہاں پانی شیشے کی طرح صاف تھا۔ چمکدار سکیلز والی چھوٹی مچھلیاں اچھل رہی تھیں۔ ہیلو زوئی، انہوں نے بلبلاتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے جیسے وہ گھومتی گئی اس نے محسوس کیا کہ باغ کے کونے میں چیزیں اتنی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں کے پھول مرجھا رہے تھے۔ ایک چھوٹی تتلی ایک پتے پر بیٹھی تھی جو بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ زوئی نے روزی سے پوچھا۔ روزی کا خوشگوار چہرہ تھوڑا مرجھا گیا۔ اوہ، وہ اداس کونا ہے۔ وہاں جادو ختم ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے کیوں۔ ہماری پرانی دیکھ بھال کرنے والی ایک بہت اچھی بوڑھی خاتون، وہ جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے، لیکن وہ تو بہت لمبے عرصے سے نہیں آئی۔ زوئی اداس ہو گئی اور کہا، شاید میں مدد کر سکتی ہوں۔ سورج مکھی جھکی، جادو کو بڑھنے میں مدد کے لیے تمہیں باغ کو کچھ دینا ہوگا۔ زوئی نے بہت غور سے سوچا وہ کیا دے سکتی تھی۔ اس کے پاس کوئی جادوئی بیج یا کوئی خاص پانی نہیں تھا۔ پھر اسے ایک خیال آیا۔ وہ اس اداس کونے میں گئی۔ پھر اس نے گانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے گانا گایا، مرجھائے ہوئے پھول آہستہ آہستہ اپنے سر اٹھانے لگے۔ چھوٹی تتلی نے پہلی بار اپنے پر پھیلائے۔ جادو کام کر رہا تھا۔ تم نے کر دیا، روزی نے خوشی سے چلا کر کہا۔ اس دن کے بعد زوئی ہر دوپہر اسکول کے بعد باغ میں آتی۔ وہ صرف کھیلتی نہیں تھی، وہ اپنے کام کو بہت سنجیدگی سے لیتی تھی۔
اس نے پھولوں کو مزیدار کہانیاں سنائیں اور وہ بڑے اور روشن ہو کر کھلے۔ اس نے ٹیولپ کے لیے تصویریں بھی بنائیں جو اپنی مسکان چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ باغ صرف زوئی کے لیے جادوئی نہیں تھا، زوئی باغ کے لیے جادوئی تھی۔ ایک دن وہ اپنی کھلونے والے ڈبے سے چھوٹا سا کین لے کر آئی۔ اس نے تالاب سے پانی بھرا اور احتیاط سے اداس کونے کے ہر پھول کو پانی دیا۔ ہر قطرے کے ساتھ اس کے رنگ اور زیادہ کھل گئے۔ اب باغ مکمل طور پر رنگ اور ہنسی سے بھر گیا تھا۔ وہ چھوٹے دروازے سے ہو کر اپنے صحن میں واپس دوڑی۔ اسے ایک خیال آیا۔ وہ جادوئی باغ میں واپس گئی اور بہت احتیاط سے اس نے کچھ چیزیں جمع کی، رنگ بدلنے والی کنکریاں اور ایک پودا۔ اس نے کنکریاں اپنے اکیلے درخت کے گرد لگائیں۔ اس نے بیج والا پودا مٹی کے ایک خالی حصے میں لگایا۔ اگلی صبح وہ باہر دوڑی، کچھ حیران کن تھا۔ اس کے درخت کے ارد گرد کنکریاں اب جھلملا رہی تھی، بالکل جادوئی باغ کی طرح۔ بیج والے پودے سے ایک چھوٹا سا ڈگمگاتا ہوا پودا اگ آیا تھا، اور جب زوئی نے اسے چھوا تو وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ جادو اس کے ساتھ گھر واپس آ گیا تھا۔ زوئی اب کبھی اکیلی نہیں ہوئی، وہ اب باغوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کبھی کبھی سب سے بہترین جادو مہربانی ہوتا ہے۔ یہ ایک اداس دوست کے لیے ایک گانا ہے، ایک اکیلے پھول کے لیے ایک کہانی، یا اپنی دنیا کے ایک کونے کو روشن، خوشگوار اور زیادہ رنگین بنانے کے لیے اپنے حیرت کا تھوڑا سا حصہ بانٹنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی زوئی اور جادوئی باغ کی کہانی۔